نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حضرات علماء کرام، صوفیاء عظام، معزز حاضرین، مائیں اور بہنیں، اس وقت ہم اور آپ ایک اللہ کے ایسے محبوب کے دربار میں حاضر ہیں کہ جس کی ذات گرامی کے اندر اللہ نے اپنے جلووں کی شان طرح طرح سے ظاہر فرمائی۔ اسی مناسبت سے قرآن عظیم کی میں نے یہ آیت پڑھی جس میں اللہ کے صفات کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اللہ کی وہ ذات گرامی ہے جس کی ہر دن ایک نئی شان نظر آتی ہے، لہذا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اسی طرح جیسے کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ کی شان اور اس کے جلووں کا ظہور ہے، ایسا ہی اس نے اپنی شان اور جلووں کا خاص ظہور حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ذات و صفات کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ حضرت کی بھی ہر دن ایک نئی شان ہوتی تھی۔ حضرت شاہ امام الدین خان صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے جو خاص مرید اور خادم تھے یقین شاہ، اور آپ کے مہمانوں کا کھانا وغیرہ بنانے پر بھی وہی مقرر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں حضرت کو پورا ننگا اور برہنہ دیکھا، تو وہ عجیب صبح کو اٹھ کر کشمکش کے شکار ہوئے کہ ارے میں نے حضرت کو یہ کس حال میں دیکھا۔ جب حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ابھی بیان بھی نہیں کیا تھا کہ فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یقین شاہ، خواب میں ہمیں برہنہ تم نے اس لیے دیکھا ہے کہ کبھی بھی ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہیں آئی ہے، ہمیشہ اللہ نے ہمیں دنیا کی محبت سے پاک صاف رکھا ہے۔ حضرت شاہ امام الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح ایک کیفیت کے وقت میں نے حضرت کو دونوں آنکھوں سے نابینا دیکھا، اور ایسا نابینا کہ آپ کی آنکھیں گوشت کے ٹکڑوں کی طرح صنوبر کے برابر برابر بہت نیچے کو لٹکی ہوئی ہیں، عجیب شکل و صورت۔ میں یہ خواب دیکھ کر صبح کو میں بھی بڑا پریشان ہوا۔ حضرت کا وصال ہو چکا تھا۔ اب میں سوچنے لگا اپنے اس پریشانی کو تسلی کیسے دوں، کس سے تشفی حاصل کروں۔ تو حضرت کے فیض اور عنایت سے 3 مہینے کے بعد مجھے ایک کتاب کا مطالعہ کرنے کی توفیق ہوئی جو خوابوں کی تعبیر سے متعلق تھی۔ اس میں یہ تعبیر لکھی ہوئی تھی کہ اگر ایک مرید نے اپنے پیر سے اپنی یہ خواب بیان کی کہ حضرت میں نے بیان نہیں کی بلکہ اپنے پیر کو اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ ان کے پیر دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں، وہ پریشانی کی حالت میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر و مرشد بھی ان کے کامل تھے، انہوں نے بھی مرید کے بیان کرنے سے پہلے
خود ان کے پیر نے فرمایا کہ ارے بھائی تم نے جو رات ہمیں دونوں آنکھوں سے نابینا دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کامل بنا دیا ہے اور عالم لاہوت میں ہمیں مقام عطا فرمایا. فرمایا جو شخص اپنے پیر کو ایک آنکھ سے نابینا دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ ابھی پیر ہمارا آدھا کامل ہوا ہے, مقام جبروت تک پہنچا ہے, اور جو اپنے پیر کو دونوں آنکھوں سے نابینا دیکھے وہ سمجھ لے کہ اس کا مرشد کامل ہو گیا ہے اور عالم لاہوت میں پہنچ گیا ہے. علامہ اقبال اسی کو تو فرماتے ہیں, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی, تو عالم لاہوت کا پرندہ ہے, تیری پرواز کیوں تھک رہی ہے؟ اس لیے کہ تو حلال روزی کو تلاش نہیں کر رہا ہے. اگر حلال روزی تلاش کرے تو پھر تیری پرواز وہ ہوگی کہ تو عالم لاہوت میں پہنچے گا. حضرت شاہ امام الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ خواب کی تعبیر دیکھ کر میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی, اور پھر میں سوچنے لگا کہ اگر کوئی اپنے پیر کو صرف نابینا دیکھے تو مرتبے کی اونچائی اور بلندی کا یہ عالم کہ وہ عالم لاہوت میں پہنچ جائے, اور جو اپنے پیر کو ایسا بڑا نابینا دیکھے کہ آنکھیں بھی نکل کے باہر آ گئی ہوں, اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. فرماتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لامکاں تک کوئی حد باقی نہیں رہی ہے, اللہ نے فیض بخشا درگاہی محبوب الہی کو وہ مقام عطا فرمایا. جب اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص جلوے اپنے کسی بندے میں ظاہر فرماتا ہے تو بندے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا خدا تو زمین پر نہیں اتر آیا؟ جس کو آپ کے مرید خاص ایک شعر میں ظاہر فرماتے ہیں کہ شاہ درگاہی کو بس معبود اپنا جانیے, شاہ درگاہی کو بس معبود اپنا جانیے, ان کی صورت میں خدا پہچانیے. اور فرماتے ہیں شاہ درگاہی سا جس کا پیر ہو وہ بھلا کس بات سے دلگیر. تو یہ وہی شان ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی قابل بندے کے ذریعے اپنی شانوں کو ظاہر کرتا ہے تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اسے کبھی کبھی خدا بھی کہنے لگتے ہیں, اور کہتے ہیں, اور جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں اس میں خاص خدا کے جلووں کا ظہور ہوا. اب کیا شان دیا, کبھی کوئی شان دکھا رہے ہیں, کبھی کوئی شان دکھا رہے ہیں. جیسے کہ آپ کے خاص مرید اور خادموں میں یقین شاہ تھے, مداری شاہ تھے, ایسے ہی ملا محمد یار بھی تھے. حضرت شاہ امام الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے اتنے قریب تھے ملا محمد یار کہ کبھی کبھی حضرت خود اپنی مسند پر بٹھال کر اپنے مریدوں کو ان سے مراقبہ کرایا کرتے تھے. تو کیا مرتبہ ہوگا ملا محمد یار کا. مگر جب نئی نئی جوانی ہوتی ہے اور ابھی اصلی عشق سے آدمی واقف نہیں ہوتا ہے تو کبھی کبھی مجازی عشق میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے. ملا محمد یار فرماتے ہیں ابھی ہماری نئی نئی جوانی تھی اور ہمارے دل میں بھی کسی کا عشق پیدا ہو گیا. کہا بس میں جانتا تھا یا میرا خدا جانتا تھا, مگر حضرت کو کشف کے ذریعے سے ظاہر ہو گیا. فرمایا ملا حسن ظاہر پر شیفتہ و فریفتہ ہے, ابھی تو نے حسن حقیقی نہیں دیکھا ہے, دیکھ ہم تجھے اصلی حسن کا جلوہ دکھائیں. کہ میں سمجھا حضرت کچھ ہنسی دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں. دوسرے دن کو ویسے تو میں اثر کے بعد آیا کرتا تھا حضرت کی خدمت میں, مگر دوپہر کے وقت ہی دل بے چین ہو گیا. کسی طرح گھر میں تسلی حاصل نہیں ہوتی تھی اور میں گھر سے نکل پڑا اور حضرت کے دربار میں حاضر ہو گیا. اور کہا جیسے ہی میں آیا حضرت اپنے حجرے شریف میں آرام فرما تھے اور تمام حجرہ انوار و برکات اور تجلیات سے روشن اور منور ایسا تھا, ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سورج کمرے کے اندر اتر آیا. فرماتے ہیں میں جلدی سے آیا, آ کر میں نے چوکھٹ کو بوسہ دیا, سجدہ تعظیم ہی کیا اور پھر میں ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. حضرت نے فرمایا ارے کون ہے, اور یہ دوپہر کے وقت زوال آفتاب کے وقت سجدہ کرنا تو ناجائز ہے, کون سجدہ کر رہا ہے؟ کہا
جائز ہو یا ناجائز ہو، گھر میں کسی پرکار ہمیں چینی نہیں آیا اور اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس آنا گویا آپ کی شان میں گستاخی ہے، لیکن بندے کو معافی کی بڑی امید ہے آپ سے۔ حضرت نے فرمایا اچھا بیٹھ جا کر ہم بیٹھ گئے دروازے کے سامنے۔ کہا جب حضرت نے اپنا چہرہ انور میری طرف کیا تو میں نے وہ نور اور جمال دیکھا جو بیان سے باہر ہے۔ فرمایا اگر یوسف علیہ السلام بھی ہوتے تو اس حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیتے، جبکہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان یار۔ عجیب عجیب شانیں، اور سب سے بڑی یہ شان جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی وہ ہے مقام محبوبیت۔ جیسے کہ علماء کرام، فقہائے کرام مستند حدیثوں کی روشنی میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا و مولا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں محبوبیت کا سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اور پھر علماء اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ محبوب اور خلیل میں فرق جانتے ہو؟ خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کو چاہتا ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے اللہ جس کی رضا کو چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ محبوبیت کا جب مقام کسی کو مل جاتا ہے تو پھر کتنے ہی خلیل آ جائیں، کتنے ہی عاشق آ جائیں، محبوب کے مقابلے میں پھر کسی کا مرتبہ اور کسی کی حقیقت کو نہیں دیکھا جاتا۔ جب یہ واقف ہو جاؤ کہ یہ اللہ کا محبوب ہے تو ہرگز مقابلے میں آنے کی کوشش مت کرنا، چاہے کتنا ہی اونچا مقام حاصل ہو جائے۔ حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار مرید اور خلفاء ہوئے، بڑی بڑی عظمت و شان والے ہوئے، لیکن حضرت کے دربار میں بھی جو مقام محبوب الہی کو حاصل تھا وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھا۔ جس زمانے میں حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے سجادہ نشین حاجی صاحب کا انتقال ہوا، تو اب حاجی صاحب کی جگہ حافظ صاحب کے مزار مبارک کا سجادہ کسے مقرر کیا جائے، اس سلسلے میں دو نام سامنے آئے۔ ایک نام عمر خان اور ایک نام ملنگ شاہ کا۔ ملنگ شاہ چاہتے تھے کہ حافظ صاحب کے دربار کی سجادہ نشینی مجھے حاصل ہو جائے، عمر خان چاہتے تھے کہ یہ شرف اور یہ عزت مجھے حاصل ہو جائے۔ عمر خان نے پیرزادوں کے وسیلے سے رابطہ قائم کیا حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت کی اگر نظر عنایت ہو تو اپنے خاص پیر و مرشد کے دربار کا خادم مجھے مقرر کر دیں۔ اور ملنگ شاہ نے وسیلہ بنایا سیف اللہ شاہ کو، جن کا سرسی میں مزار مبارک ہے اور سرسی میں وہ رہا کرتے۔ سیف اللہ شاہ بھی حافظ صاحب کے مرید اور خلیفہ، اور شاہ درگاہی صاحب بھی حافظ صاحب کے مرید اور خلیفہ، مگر ایک محبوب ہے اور ایک خلیل ہے۔ حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے نواب صاحب کو خط لکھا کہ ہمارا آپ کے لیے یہ فرمان جاری ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے حضرت کے دربار کی سجادہ نشینی کی دستار عمر خان کے سر پر باندھ دیں۔ نواب صاحب نے دستار باندھنے کا ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ سیف اللہ شاہ کا خط سرسی سے نواب کے پاس پہنچا، اور انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ شاہ درگاہی صاحب کا یہ خط پہنچ چکا ہے، اور اس میں یہ لکھا کہ جو نواب صاحب آپ کا ارادہ حاجی صاحب کی دستار عمر خان کے سر پر باندھنے کا ہوا ہے، ہم حکم دیتے ہیں کہ اپنا ارادہ بدل دیں اور یہ دستار ملنگ شاہ کے سر پر باندھ دیں۔ نواب صاحب کشمکش میں کیا کروں، ایک فقیر کہہ رہا ہے اس پہ دستار باندھ دو، ایک فقیر کہہ رہا ہے دو فقیروں کے بیچ میں کہیں میں نہ پس جاؤں۔
تو حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو پھر ایک فرمان نامہ جاری کیا. فرمایا جو ہمارا حکم ہو چکا ہے آپ اس پر عمل کریں، سیف اللہ شاہ کی پرواہ نہ کریں. سیف اللہ شاہ نے یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ اگر دستار ملنگ شاہ کے سر پر نہ باندھی تو فقیر کی چٹ عالم میں مشہور ہے. اتنے بڑے فقیر تھے کہ اگر کسی گاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے میں نے گاؤں کو چٹ کر لیا تو سب کے سب مر جایا کرتے تھے، کوئی نہیں بچتا تھا. اتنا پاورفل فقیر تھا وہ سیف اللہ شاہ. حافظ فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتنا ہی پاورفل ہو نواب صاحب، لیکن آپ پرواہ نہ کریں، غلام کے سامنے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مگر یہاں پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، وہ بھی پورے مقابلے پہ اتر آئے. انہیں بھی یہ ناز ہوگا بھائی ایک ہی پیر کے مرید ہیں ہم دونوں، مگر مریدوں میں بھی کیا مقام ہوتا ہے. گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر مراتب کے فرق کا لحاظ بھی نہیں رکھو گے تو زندگی ہو جاؤ گے. مراتب اگر پہچان لیے ہیں تو فرق کا لحاظ رکھنا پڑے گا. چلے وہ چل دیے سرسی سے کہ دیکھوں کون باندھے گا عمر خان کے سر پر دستار، میں تو ملنگ شاہ کے سر پر باندھوں. اور آتے ہی حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر اتنا موٹا تالا پڑا ہوا تھا. پہلی کرامت یہ دکھائی، اشارہ کیا، تالا ٹوٹ کے نیچے گر گیا. اور پھر مزار شریف میں چلے گئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے مراقبے کے اندر. ادھر حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا اس کی یہ جرت کہ پورا مقابلے پہ اتر آیا، چلو بھائی اب جو ہوگا دیکھا. گاڑی میں سوار ہو کر تھوڑی دور چلتے، پھر روک دیتے رک جاؤ، اور پھر ایک دم آنکھیں بند کر لیتے حضرت. پھر تھوڑی دور چلتے، پھر آنکھیں بند کر لیتے، پھر دوڑی چور سواری چلتی، پھر آنکھیں بند کر لیتے، رک جاتے. یہاں سے حافظ صاحب کے مزار کا سفر 1 گھنٹے میں آپ نے طے فرمایا. اور جیسے ہی حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چبوترے کی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھا تو ایک دم گھبرا کر سیف اللہ شاہ مزار سے نکلے اور آ کر حضرت کے قدموں میں سجدے میں گر گئے. بائیں جانب گرے تھے. ملا محمد یار نے بڑی زور سے آواز دی حضرت سیف اللہ شاہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، معافی مانگ رہے ہیں. حضرت نے کوئی توجہ نہیں کی. پھر وہ دائیں جانب آئے، پھر سجدے میں گر گئے. پھر ملا محمد یار نے زور سے آواز دی حضرت معافی مانگ رہے ہیں یہ. پھر بھی حضرت نے کوئی توجہ نہیں کی. پھر حضرت کے سامنے لیٹ گئے کہ اگر گزرنا ہے تو میرے سر پہ قدم رکھ کے گزریے. تو پھر حضرت نے مسکرا کر انہیں اٹھایا، اٹھا کر فرمایا اچھا بھائی دستار تو عمر خان کے سر پہ باندھی جائے گی لیکن بندھوان گے تمہارے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے باندھو، مگر یہ جو تم نے حال دکھایا ہے اپنا آج کے بعد یہ حال نظر نہیں آئے. لے گئے ان کے ہاتھ سے عمر خان کے سر پر دستار بندھوائی اور پھر وہاں کا جانشین مقرر کر کے 1 آدھ دن یہاں ٹھہر کر سیف اللہ شاہ جب واپس گئے تو 3 دن کے بعد ان کا وصال ہوا. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے محبوب خدا کہ دینے پر آ جائے تو سارا جہان دے دے اور لینے پر آ جائے تو سب کچھ لے لے، کچھ بھی باقی نہ چھوڑے. فرمایا جب حضرت کا غضب ظاہر ہوا تھا تو اس وقت جان اور ایمان دونوں سلب کر لیا تھا، اور جب معاف فرمایا تو ایمان واپس کیا تھا، جان واپس نہیں کی. یہ ہوتا ہے محبوب خدا. یہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کچھ منافقوں کی حرکت سے ہمارا غضب ظاہر ہوا، ورنہ ہم کسی پر اپنا غضب ظاہر نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ سب پہ مہربانی کرتے ہیں. زندگی میں 1-2 بار صرف آپ نے اپنا غضب بانتہائی مجبوری جب کوئی مقابلے پہ اتر آیا ہے تو ظاہر کیا ہے، ورنہ فرماتے ہیں ہمارے تمام مرشدین کرام کہ فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جیسا نرم دل اور ہمدرد تو کوئی فقیر ہو ہی نہیں سکتا. نوازنے پہ آتے ہیں تو سب کو نوازتے ہیں اور خوب نوازتے ہیں. یہ آپ کی نرمی اور مہربانی ہی کا آت و عالم ہے.
ایسی شفقت، ایسی مہربانی کہ میں اس دن بیان کر رہا تھا کہ جب مریدہ نے حضرت کی دعوت کے لیے بکری ذبح کرنا چاہی اور حضرت کے سامنے پیش کی، حضرت اس کو ذبح کر کے آپ کی ہم خاطر و مدارات کچھ کرنا چاہتے ہیں، مہمان نوازی. نہیں بھائی، اس کے اندر بھی تو جان ہے، جو کچھ ہو دال والو پکا لو، چھوڑ دو اسے. اگر کوئی جانور بھی ذبح کرنے لے جاتا اور سامنے حضرت کی نگاہ سے گزر جاتا تو حضرت پیسے دے کر جانور خرید کے آزاد کر دیتے. ہاں، اگر حضرت کی نگاہ کے سامنے ذبح نہیں ہوا، گوشت پکا ہوا آ جاتا تو تناول فرما لیتے. اپنی نگاہوں سے کسی جانور کو بھی ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے. حضرت اتنے نرم دل ہیں، اور جتنا فقیر نرم دل زیادہ ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کو اتنا ہی زیادہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے. اور حضرت کے چاہنے والے بھی عجیب و غریب. ایک آپ کے بہت چاہنے والوں میں حافظ قطب الدین خان حضرت کی آخری عمروں میں آ کر حضرت سے بیعت ہوئے تھے، مگر کچھ ایسے عقیدت مند ہو گئے تھے کہ حضرت کے خاص ندیموں میں شامل ہو گئے اور پرانے خلفاء اور مریدین سے بھی آگے بڑھ گئے تھے. فرماتے ہیں کچھ دن آنے بعد حضرت کا وصال ہو گیا. ہم ایک دن حضرت کے مزار پر حاضری دینے کے لیے آئے. دوپہر کا وقت تھا، مزار بالکل خالی تھا، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. دیکھا تو ایک شعر بیٹھا ہوا، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن ایک نئی شان ہے. ہم دیکھ کر ڈر گئے. آبادی میں شعر کا کیا کام؟ آیا ہوگا گلیوں سے نکل کے کہیں راستوں سے، تو کیا ہمت ہے کہ شعر کی آ جائے گا؟ کہا ہم سمجھ گئے یہ کوئی اللہ کی طرف سے شان قہاری کا ظہور ہے. ہم گھبرا کے وہیں سے واپس ہو گئے، اندر آنے کی ہمت نہیں. جب رات کو سوئے تو حضرت خواب میں تشریف لے آئے. فرمایا ارے حافظ، تو دروازے سے ہی واپس ہو گیا، اندر نہیں آیا؟ کہا حضرت بڑا ڈر لگا، شیر بیٹھا ہوا تھا. ارے کہا وہ ہم خود ہی تو تھے، دل چاہا کہ لاؤ آج شیر بن کر دیکھتے، جس شان میں چاہتے تھے ظاہر ہو جاتے. جنت اللہ کی شان کا ظہور ہے، دوزخ اللہ کی شان کا ظہور ہے، کائنات کی ہر شے اللہ کی شان کا ظہور ہے. اللہ نے اپنی شان کے ایسے ظہور حضرت سیدنا فیض بخش درگاہی محبوب الہی میں رکھے کہ حضرت کے ایک چہیتے تھے، حبیب شاہ نام تھا. روز عصر کے بعد یہ حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے. اتفاق سے 2 دن لگاتار حبیب شاہ غیر حاضر رہے. حضرت بھی ان سے بڑی محبت رکھتے تھے. تیسرے دن حضرت نے ان کے گھر کسی کو بلانے بھیجا کہ بھائی حبیب شاہ نہیں آ رہے ہیں 2 دن سے، کیا بات ہے، بلا کے تو لاؤ. جب وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں آئے 2 دن سے؟ انہوں نے کوئی عذر پیش کیا کہ یہ مجبوری تھی، یہ پریشانی. اچھا آج ہم تمہیں جانے ہی نہیں دیں گے، ہمارے پاس سو گیا آج رات. ارے حضرت اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی، آپ کے پاس ہی سو گیا. مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کا سبق یاد ہوا. یہ یاد کرنے والے تھے حضرت کا سبق، اس لیے حضرت نے کہا چھٹی نہیں ملے گی، آج یہیں رہو. آ گئے رات کو. فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد حضرت کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. میں عبادت میں مشغول ہو گیا، 2-3 گھنٹے عبادت کی. پھر تہجد کے وقت حضرت اٹھ کر تشریف لائے، وضو کیا اور پھر فرمایا حبیب شاہ ذرا ہماری طرف دیکھنا. جب حضرت کی طرف دیکھا تو فرمایا بس بیان نہیں کر سکتا، کیا نور تھا، کیا اللہ کے تجلیات تھے. وہ نورانی چہرہ دیکھا کہ فرماتے اس دن سے آج تک میں حضرت کے عاشقوں میں شمار کیا جاتا. ویسے تو حضرت کی تاریخ وصال جو مشہور ہے 14 جمادی الثانی ہے، جو کل گزر گئی، مگر امام الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجمع الکرامات میں یہ آج کی تاریخ لکھی، 15 جمادی الثانی. ہو سکتا ہے اب کسی کچھ انہی کا تصرف ہو گیا ہو جو آخری کل 15 میں کروا رہے ہیں. یہ اللہ والے تو جو چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں. بھائی میرا لکھا ہوا بھی تو کسی دن کام میں آ جائے. جب میں نے کتاب میں 15 لکھ دی ہے تو ایک دن 15 میں ہی منا لو. آپ کے وصال کا جو وقت لکھا ہوا ہے وہ شام کا وقت لکھا ہوا ہے. جب آپ کا وصال ہوا ہے تو کیسا آپ سے عشق رکھنے والے تھے، کیسے چاہنے والے آپ کے مرید اور خلفاء تھے. 2-3 گھنٹے تک چیخیں مار مار کے، دہاڑے مار مار کے روئے، سب کے سب شور مچا ہوا تھا.
جب شور تھما تو آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ حضرت کی بڑی عظیم اور بلند شان ہے، جو بھی حضرت کے جنازے میں شریک ہو جائے تو اس کی خوش نصیبی ہوگی، اس لیے کہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کی نماز جنازہ پڑھ دی جائے تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور کچھ وہ مقدس ہستیاں ہوتی ہیں جو ان کے نماز جنازہ میں شریک ہو جاتا ہے وہ بھی بخش دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو کر فیضیاب ہو جائیں اور بخشش کا سامان اپنے لیے جمع کر لیں، اس لیے کل کو اعلان کے ساتھ حضرت کا دفن اور کفن کیا جائے۔ حضرت کے پاس آپ کے ایک خاص چہیتے مرید بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا محمد شاہ، اور وہ کمبل پوش کے نام سے مشہور ہے۔ میں نے سنا ہے غالباً قبر یہیں پر ہے کمبل شاہ، کمبل پوش۔ وہ حضرت کے جنازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اٹھے اور غدر کاٹنے لگے، ارے بھائی کل کو دفن کرو گے، سنت کیا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو شادی میں دیر مت کرو، کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن میں دیر مت کرو، نماز تیار ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں دیر مت کرو، کائے کے لیے آپ کل کے اوپر ٹالنا ہے، حضرت کا دفن آج ہی ہوگا، حضرت کا دفن آج ہی ہوگا، شور مچا رہے ہیں سب۔ لوگ کہہ رہے ہیں بڑے میاں کو کیا ہو گیا، اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی، کیوں اتنا شور مچا رہا ہے، یہ تو کبھی ایسا کرتے نہیں۔ جب زیادہ لوگوں کو تعجب ہوا تو انہوں نے کہا بھائی میاں یہ کیوں آپ شور مچا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا میں حضرت کے قریب بیٹھا تھا، مجھے سچا جانتے ہو نہیں جانتے ہو، میں حضرت کا عاشق ہوں یا نہیں ہوں؟ حضرت نے ابھی اپنے کفن مبارک سے فرمایا ہے اے کمبل پوش جلدی کرو میرے دفن میں، بادل آ رہا ہے، بارش ہونے والی ہے، کہیں پریشان نہ ہو جاؤ، بارش ہونے سے پہلے پہلے مجھے دفن کرو۔ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان تو صاف ہے، اور زیادہ ان کی ہنسی اڑائی، مگر پھر جب تھوڑی دیر میں بادل آنا شروع ہوئے تو سب کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ حضرت کی شان تو وہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے تلوار کے سامنے آ کر اپنی جان دے دیتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ آپ کی شہادت ان شہادتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے آپ دنیا سے جا کر بھی گئے نہیں ہیں، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ لہذا حضرت کے دفن کا انتظام اسی وقت کیا گیا، اور حضرت ظاہری حیات کے اعتبار سے ہم سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، لیکن آج بھی حضرت موجود ہیں اور ہماری وہ امداد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے کرم سے آپ کی مدد ہمیں مل رہی ہے، اللہ آپ کی مدد دونوں جہان میں ہمارے لیے قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔